قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے چند باتیں تاریخ کے حوالے سے حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام پر عرض کی۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے، آپ سے، حضور کی امت سے راضی رہے۔ کبھی کبھی ایک انسان کو ایک کام کی توفیق ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی قبولیت یہ دوسری بات ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا مولانا سمیع الحق صاحب، ان کے والد ہوتے تھے شیخ الحدیث مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اکوڑا خٹک والے۔ حضرت کے کچھ ارشادات، کچھ فرامین ایک کتاب میں چھپے جس کا نام تھا صحبت با اہل حق۔ اس میں حضرت کا ایک بڑا عجب جملہ چھپا تھا کہ فرمایا اگر اللہ تعالی کی طرف سے کسی کام کی توفیق ہو جائے تو وہ کام جب آپ کر لو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عنایت سے اس کام کی توفیق ہوئی، میں نے کیا، اب میری دعا ہے اللہ کہ میرے اس کام کو قبول فرمائیں۔ اسی موقع پر حضرت نے فرمایا کہ کسی کام کی توفیق ہونا یہ الگ بات ہے اور اس کی قبولیت دوسری بات ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے پڑھنے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ صدیاں گزر گئیں اس دنیا کو، ان گنت لوگ آئے ہیں، جب تک اللہ کو منظور ہوگا آتے رہیں گے، یہ چمن یوں ہی آباد رہے گا، لیکن انادل اپنی اپنی بولیاں بول کر سب اڑ جائیں گے۔ ایک دور تھا ہمارے باپ دادوں کا، اب ہمارا دور ہے، آنے والے کل میں ہماری اولادوں کا دور ہوگا، ہم نہیں ہوں۔ دعا کریں کہ کچھ اچھے نقش پا ہم اس دنیا میں چھوڑ جائیں کہ اگلے جہان میں ہمیں وہاں بہاریں نصیب ہوں۔ بات عرض کر رہا تھا، حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام پر چند باتیں ہم نے پڑھی۔ مولانا عبد الرحمن صاحب اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت کے جانشین حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں حضرات علیہم الصلاۃ والسلام، ان دونوں حضرات کے بعد نبوت کے سلسلے میں آئے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جو سلسلہ نسب حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام کا ملتا ہے پرانی کتابوں میں، ان میں 5ویں کڑی پر حضرت ادریس کا نام ہے علیہ السلام۔ اچھا، یہ بات چلتے چلتے عرض کر دوں کہ ان پر اس حوالے سے بڑی لمبی چوڑی ابحاث ہیں علماء میں کہ یہ کب آئے۔ آیا بنی اسرائیل کے زمانے میں آئے، یا حضرت ابراہیم سے یہ پہلے آئے؟ لیکن بہرحال
تسلیم کرنا پڑتا ہے اور ہم صاحب ہدایت کے چراغ کے مطابق اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ کے مطابق کہ ان دو حضرات نے اور صاحب قصص الانبیاء نے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانے زمانے میں ان کا ذکر کیا. اگرچہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ نے حضرت نوح کے بعد ان کا ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال اختلاف کا اظہار ضرور کیا ہے. اس لیے ہم صاحب ہدایت کے چراغ اور قصص الانبیاء کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اور حضرت شیس کے بعد ان کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا حضرت شیس علیہ السلام تو خدا کے وہ نبی گزرے جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں، نام بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال تاریخ کے پرانے پنے یہ ضرور بتاتے ہیں کہ حضرت شیس حضرت آدم کے جانشین گزرے ہیں، اور ان پر کئی باتیں ہم نے پڑھی. حضرت شیس علیہ السلام کے بعد آئے حضرت ادریس علیہ السلام، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام خدا کے وہ نبی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے. زیادہ تفصیلات تو نہیں بتائیں، لیکن نام بھی بیان فرمایا اور ذکر بھی بیان فرمایا. آپ سب جانتے ہیں خدا کے نبیوں میں خدا کے کئی ایسے نبی آئے جن کے ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کیے ہیں، لیکن خدا کے کچھ ایسے نبی بھی آئے جن کے واقعات تو اللہ نے بیان نہیں فرمائے لیکن نام بیان فرمایا، اور کچھ خدا کے ایسے نبی بھی آئے جن کا نہ نام قرآن پاک میں ہے نہ واقعہ قرآن پاک میں. اچھا، ان میں سے کئی حضرات کے احادیث طیبہ میں مل جاتے ہیں نام یا واقعات، اور کئی ایسے ہیں کہ جن کے نام یا واقعات کلام پاک اور احادیث طیبہ میں تو نہیں ہیں لیکن تاریخ کی کتابوں میں مل جاتے ہیں. ہاں، یہ اگلی بات ہے کہ اس پر پھر جو محققین کے فیصلے ہوتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام خدا کے وہ نبی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، نام بھی اور مختصر سا تذکرہ ہے، زیادہ لمبی چوڑی تفصیلات تو نہیں ہے، لیکن بعض احادیث میں حضرت کا ذکر آیا اور تاریخ کی کتابوں میں تو آیا ہی آیا ہے. ماجرا یوں علماء نے لکھا ہے، واقعات علماء نے یوں لکھے ہیں کہ جب حضرت شیس علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان وادیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو پیدا فرمایا. بعض علماء یوں لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے. مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ کی کتاب قصص القرآن بتاتی ہے بابل عراق کا وہ شہر تھا جو پرانے زمانے میں تباہ ہو گیا. بابل میں حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش بعض مورخین نے لکھی، اور حضرت ادریس علیہ السلام ان وادیوں میں خدا کے پیغام کو پہنچانے لگے. حضرت وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب
ہندوستان اسلام کے سائے میں لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ بات لگائی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی شریعت کو آگے چلائیں، اسی شریعت پر عمل کی لوگوں کو دعوت دیں۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جو محنت کی اپنے لوگوں پر نا، جن کی طرف اللہ نے حضرت کو بھیجا تھا، لیکن اس کے باوجود کتابیں بتاتی ہیں کہ حضرت ادریس کی بات کو جنہوں نے مانا وہ بڑے تھوڑے تھے، اکثریت دوسری طرف رہی جو ابلیس کے پیچھے چل نکلے۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھا کریے گا، کبھی کبھی کہا جاتا ہے نا کہ یہاں زیادہ ہیں وہاں زیادہ ہیں، پتہ چلتا ہے یہ زیادہ ہونا کوئی دلیل نہیں ہوتی صداقت کی۔ حضرت ادریس کے پیچھے جو آئے وہ زیادہ تھے یا دوسرے والے؟ انشاءاللہ ہم وہ آگے پڑھیں گے، لیکن ذکر میں کرتا چلوں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے وہ پار ہوئے، جو نہیں ہوئے وہ غرق ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے سوار ہوئے تھے؟ نہیں پتا؟ اب کیا تعداد ہے یہ؟ پوری قوم کے مقابلے میں کیا تعداد ہے یہ؟ اور باقی گئے سب۔ تو بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے آگے دعوت دی، رکھی جو ان کے بس میں تھا، خوب محنت کی ان پر، لیکن ماننے والے تھوڑے، نہ ماننے والے زیادہ۔ اچھا ایک چیز سنتے چلے جائیں، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات کچھ اختصار کے ساتھ کتابوں میں ملتے ہیں، کلام پاک میں تو میں نے ذکر کیا بڑا تھوڑا سا ان کا ذکر ملتا ہے، بہت تھوڑا سا۔ جیسے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اچھا پھر دوسرے مقام پر بھی اللہ نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اچھا تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں ایک ذکر آتا ہے، اور خاص کر تاریخ کی کتابوں میں، کہ کچھ علم ایسے ہیں جن کی بنا اس دنیا میں حضرت ادریس نے ڈالی۔ مثلا اپنے ضمیر کی بات کو اوراق پر منتقل کرنا، لکھنا، یہ مورخین لکھتے ہیں، دوسرے علماء نے بھی ذکر کیا کہ اس کی ابتدا دنیا میں سب سے پہلے حضرت ادریس نے کی ہے علیہ السلام۔ قلم سے لکھنے کی ابتدا یہ حضرت ادریس کا فن تھا، یہ حضرت ادریس کا ہنر تھا، یہ حضرت ادریس کا علم تھا، باقی سارے ان کے پیچھے چل کے آئے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کوئی نہ بھی مانے، انجانے میں وہ عمل ضرور کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انما الاعمال حضرت ادریس علیہ السلام۔ اچھا چلتے چلتے ایک بات یاد آئی، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، علم رمل، نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ سوچ لیں پھر مجھے بتائیں۔ چلو جب تک آپ سوچو گے تب تک تو جمعے کا وقت ہو جائے گا۔ علم رمل، اب علم رمل کیا ہے میں اس لیے پوچھ رہا تھا، آپ کو پتا ہو تو میں اس کی وضاحت نہ کروں، لیکن اب وضاحت کروں گا تو وقت نہیں رہے گا، سن لیں، صرف اگلی بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے علم رمل کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم رمل وہ علم تھا جو اللہ نے اپنے ایک نبی کو بخشا تھا، اللہ نے اپنے ایک نبی کو بخشا تھا۔ اچھا اس کے بعد بھی اگلی کچھ وضاحت حدیث میں آتی ہے لیکن موقع نہیں ہے، بس خالی تھوڑا سا سنیں۔ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا لفظ بیان فرمایا، محدثین نے شرح میں لکھا ہے کہ یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا بیان فرمایا ہے، نام نہیں لیا، لیکن علماء محدثین لکھتے ہیں کہ ان سے مراد حضرت ادریس ہی تھے علیہ السلام۔ پتہ چلتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بڑے علوم بخشے تھے، حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا علم طب، علم طب سمجھتے ہیں؟ علم طب اس کی بھی ابتدا علماء مورخین نے لکھی ہے کہ اس کی ابتدا بھی حضرت ادریس سے ہوئی ہے۔ اچھا، علم فلکیات جن پر بسا اوقات کچھ لوگوں کو بڑا ناز ہوتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اس علم فلکیات کو سب سے پہلے جنہوں نے دنیا میں تعارف کرایا ہے وہ حضرت ادریس ہی تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، یہ باتیں تو تھی نا علوم کی۔ اب کیونکہ یہ چیز یاد رکھیں، ہمارے بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ یہ بات آپ کے اور ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی جن کو نبوت کا تاج بخشتے ہیں وہ پوری دنیا میں علم کے لحاظ سے سب سے بلند ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے ہو جائیں گے، نبوت تو ایسی طاقت، ایسی قوت کا نام ہے۔ بلکہ چلتے چلتے ایک بات عقیدے کی بھی عرض کر دوں، مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر خدا کے نبی کہیں کہ آسمان ہمارے قدموں کے نیچے ہے اور ہمیں زمین نظر آ رہی ہو تو ہم کہیں گے کہ ہماری نظریں خطا کر رہی ہیں، واقعہ ہی جو خدا کے نبی نے کہا ہے وہی صحیح ہے۔ نبوت تو اس طاقت کا نام ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی لیے ہمارے علماء دیوبند کا فیصلہ یہ ہے کہ عقیدہ کبھی اگر مگر سے حل نہیں ہوتا، عقیدے کے لیے ٹھوس ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بات عرض کر رہا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو تھی نا باتیں علوم کی، اب ذرا عبادات کے حوالے سے سنیں جو حضرت کے بارے میں ملتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جب خدا کی عبادت کرتے تھے ایک دن میں خدا کی باقی جتنی مخلوق کا عمل ہوتا تھا تنہا حضرت ادریس کا ہوتا تھا۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ایک بڑی عجیب بات لائے ہیں اپنی تفسیر کی کتاب میں کہ پرانی کتابوں میں یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ حضرت ادریس کو باقاعدہ اطلاع دی گئی کہ جتنی اور خدا کی مخلوق ہے ان کے جتنے عمل ایک روز میں آسمان پر چڑھتے ہیں وہ پوری مخلوق ایک طرف، آپ ایک طرف۔ پتہ چلتا ہے آپ کو اور ہمیں بھی انبیاء کی ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ عبادات کرنی چاہیے یا فقط سوئے رہنا چاہیے؟ روح کبھی سیر نہیں ہوگی، یہ لذت ایسی ہے، اس روح کو کبھی عبادت کا ذائقہ چکھا کر دیکھو۔ روح کبھی روٹی سے راضی نہیں ہوگی، روح کبھی پانی سے سیر نہیں ہوگی، اس کو خدا کی یاد چاہیے، اس کو عبادت چاہیے۔ کیوں؟ یہ آئی ادھر سے ہے نا، تو اس کی غذا بھی وہیں سے ہوگی۔ یہ نیچے سے اٹھا ہے، کیا؟ یہ نیچے سے اٹھا ہے، اس کی غذا بھی نیچے سے اٹھے گی۔ نہیں سمجھے بات؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اکابر نے فرمایا کہ یہ حال، اچھا جب یہ موقع آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے اکابر نے لکھا ہے کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ جب اعمال کا یہ عالم ہے تو حضرت کو خیال آیا کہ پھر زندگی اگر جتنی لمبی ہوگی تو عمل اتنا زیادہ ہوگا، اور عمل جتنا زیادہ ہوگا تو جنت میں درجات اتنے زیادہ ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آتا تھا، یہ پرانی کتابوں کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے، حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، صاحب قصص الانبیاء نے بھی اس کو ذکر فرمایا، اور فرمایا یہ کہ ایک موقع پر حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت یہ جو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے
سورت مریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر میں جو فرمایا ہے نا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، پہلے واقعہ سنیں، باقی بات بعد میں عرض کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ایک دوست تھے فرشتہ، ان سے باتیں حضرت کی ہوتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے پوچھا، یعنی حضرت ادریس نے پوچھا علیہ السلام کہ بات ایسی ہے کہ جو مجھے میرے اعمال کے بارے میں پتا چلا ہے، تو جو ہے نا ملک الموت، ان سے آپ ذرا میرے لیے پوچھو میری زندگی کتنی باقی ہے، یا اس کو کوئی آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان فرشتے نے فرمایا کہ حضرت یہ تو مجھے پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت حضرت کو دی ہے کہ نہیں، اور یہ سلسلہ تو انہی کے پاس ہے، اس لیے ہاں البتہ میں پوچھ ضرور سکتا ہوں۔ اچھا، حضرت ادریس نے فرمایا پھر آپ پوچھ کر بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ آ جاؤ، میں آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں۔ تاریخ کی وہ کتابیں بتاتی ہیں کہ ان فرشتے نے حضرت ادریس کو اٹھایا، حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ تو یہ ہے، اور انہوں نے آسمان پر لے جانا شروع کیا حضرت ادریس کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہی ہے جو تم سن رہے ہو، کہ اٹھایا، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھے آسمان پر جا نکلے۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلندی پر اٹھایا ہے، اس کا معنی وہ یہ کرتے ہیں۔ اچھا، جب وہ فرماتے ہیں جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو فرشتے نے ملک الموت سے ملاقات کی۔ یہ جا رہے تھے، وہ آ رہے تھے، گویا آپ یوں سمجھیں، یا وہاں پر مل گئے ان کو۔ جب ملے تو ان فرشتے نے کہا بھئی حضرت مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو۔ کہنے لگے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا وہ کیا؟ کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں حضرت ادریس کی عمر کتنی باقی ہے، یا آپ اس میں کچھ آگے پیچھے رد و بدل کر سکتے ہیں؟ جب ان فرشتے کی اس بات یہاں تک پہنچی تو صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ حضرت جو تھے نا اپنا اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت جنہیں کہا جاتا ہے، وہ فرمانے لگے کہ پہلے میاں مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت ادریس ہیں کہاں؟ وہ کہنے لگے میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ ہیں، یہ ہیں۔ اب وہ علماء فرماتے ہیں کہ پر کھولا فرشتے نے تو حضرت ادریس ظاہر ہو گئے۔ اچھا، حضرت ادریس جب ظاہر ہوئے تو صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ فضاحک حضرت ملک الموت ہنس دی۔ تو حضرت ادریس تو خاموش رہے، لیکن ان فرشتے نے جو حضرت ادریس کے دوست تھے انہوں نے فرمایا آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ ملک الموت نے فرمایا بھئی میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ میرے اللہ نے یہ پیغام دیا تھا کہ آج آپ نے حضرت ادریس کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کرنا ہے، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ہوگا کیسے، وہ زمین پر رہتے ہیں، حکم چوتھے آسمان کا ہے، وہ آئیں گے کیسے؟ لیکن جب یہاں نظارہ دیکھا ہے تو خدا کا فرمان سمجھ آ گیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے نور میں ذرا میرے ادریس کا چہرہ دیکھو علیہ السلام۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَإِسماعیل وَإِدْرِيس وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ
मिनस साबिरीन, ये सारे सब्र करने वाले लोग थे। और उस्ताजुल उलमा अल्लामा खालिद महमूद साहब का जुमला भी सुनते चले जाएं, जो हजरत ने लिखा कि खुदा के नबियों की शान यह है कि उन पहलों के तज़किरे पिछलों में बाकी रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। आखिर कोई बात तो है ना कि अल्लाह ने कैसे फरमाया, वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहू कान सिद्दीकन नबिया वरफानाहु मकानन। कुरान का तो एक अपना जोर है, एक अपना नूर है या नहीं? है कुरान नूरानी शीशा। ये पंजाबी भी समझ लेते हैं आप या फारसी समझते हैं? है कुरान नूरानी शीशा, इसमें कोई शक है? वाकया कुरान एक नूरानी शीशा है, और जो लोग कुरान पाक के फरामीन के पीछे पीछे चलते हैं उनकी मंजिल जन्नती है या नहीं? और हकीकत यह है जो कुरान पाक के फरामीन के पीछे पीछे चलते हैं वो इंशाअल्लाह अंधेरों से निकलकर उजालों में आते हैं। चलते चलते एक बात अर्ज कर दूं तारीखी, हो सकता है आप जानते हो, ये जो आपका और हमारा मुल्क है ना, दुआ करें अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। ये बड़ी मेहनतों का नतीजा है। इन तबसरों में कुछ नहीं रखा, फलां ये कर रहा है, फलां वो कर रहा है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं, इन तबसरों में वक्त जाय करने के बजाय दुआएं किया करो खुदा से। दुआ बहुत बड़ी ताकत होती है। इस मुल्क में उस वक्त ये हिंदुस्तान था, अभी पाकिस्तान नहीं बना था। एक शख्स हुए, उनका नाम था कृष्ण लाल। क्या नाम था? कृष्ण लाल। अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत बख्शी। बड़ी लंबी रौदाद है उनकी, गालिबन वो 212 सफ़ात में छपी है। जो चीज सुनाना चाह रहा था मैं आपको, वो किताब उन्होंने लिखी कि वो मुसलमान कैसे हुए। और माफ कीजिएगा, नाराज नहीं होगा, वो मेरे और आपकी तरह नहीं थे, बाय चांस नहीं हुए थे, बाय चॉइस हुए थे। आप और हम बाय चांस हुए हैं। क्यों? माशाल्लाह वालिदैन मुसलमान थे, हम पैदा हो गए तो तभी तो हमारे पास कदर भी माशाल्लाह बड़ी है ना। अच्छा चलें, आप मेरी मत माने, आप में से कितने, मैं ये नहीं कहता कि सब नहीं जान, आप में से कितने हैं जो कलमा तैयबा के फर्ज जानते हैं? अच्छा, एक कहता है जी ये कलमा तैयबा के कोई फर्ज नहीं है। भाई तुम नहीं जानते हो तो इसका माना ये तो नहीं है कि नहीं है। मैं गलत कह रहा हूं? तुम ना जानो तो इसका माना ये तो कहीं भी नहीं है कि है नहीं। उलमा ने लिखे हैं, कम अज कम 4 हैं, कम अज कम, इससे ज्यादा भी उलमा ने लिखे हैं, सारे मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इससे नीचे कोई आलिम नहीं आया। कितने से? अब तो मैंने बता दिए हैं कितने हैं, अब क्या क्या है वो आपके जिम्मे है। जैसे मैं गुज़श्ता दर्स में अर्ज कर रहा था, देखें पुराने उलमा होते थे वो इस्तिलाहात इस्तेमाल किया करते थे, अब की किताबों में वो अमूमन नहीं होती। पता चलता है कि माशाल्लाह अब आप और हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और मैंने उस गुज़श्ता दर्स में बताया था कि 2 कैफियतें ऐसी हैं वो सुबह शाम आप और हम पर अक्सर लागू रहती हैं, हद से अकबर, हद से असगर, ये 2 इस्तिलाहें हैं और सुबह शाम हमें लाहिक हो सकती हैं और होती हैं। आप में से कोई है जो इन दोनों का माना मुझे बता दे? हद से अकबर और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सुबह शाम आपको और हमें इनसे वास्ता, हमें पता ही नहीं होता। पता चलता है कि बाय चांस जब हम हुए हैं तो उतनी कदर नहीं है जिसका तकाजा है। जैसे हमारे एक आलिम, उनसे किसी ने पूछा कि हजरत मुसलमान तो पहले भी थे, अगर दरियाओं पर उतरे हैं तो दरिया ने रास्ते दिए हैं, अब हमसे घर में बीवी नहीं डरती, ये क्यों? तो हजरत ने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया था, हालांकि इसका लंबा जवाब भी हो सकता है। हजरत ने फरमाया भाई बात यह है, वो जो थे ना जिनकी बात आप मिसाल में पेश कर रहे हो, वो बाय चॉइस मुसलमान हुए थे, हम बाय चांस मुसलमान हुए हैं।
اس لیے جو قدر ان کے پاس تھی ہمارے پاس نہیں. یہ حضرت نے صحیح فرمایا تھا یا غلط فرمایا تھا؟ صحیح فرمایا تھا. بڑا دل پر بوجھ ہوتا ہے یار بولتے ہوئے یہ باتیں, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. الحق مرن, سچ ہمیشہ کڑوا لگتا ہے. اسی لیے جب وہ کرشن لال سے مسلمان ہوئے, غازی احمد کیا نام تھا, تو پھر جو محنت انہوں نے کی ہے, آپ یقین جانیں کہ قرآن پاک اور احادیث طیبہ پر اتنی محنت کی اس آدمی نے کہ دین اسلام کے علوم پر گولڈ میڈلسٹ اس کو ملا, گولڈ میڈل ملا. اور ہدایہ, یہ علماء جانتے ہیں, ہدایہ شریف اس کا اردو ترجمہ کیا انہوں نے. ہدایہ کا ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اللہ نے جس کو ادھر سے یہاں لا کر کیا کام لیا ہے. اچھا پتا ہے, جو بات سنا رہا تھا بات لمبی ہو گئی, جو انہوں نے اپنی روداد لکھی ہے 250 صفحات میں کہ میں مسلمان کیسے ہوا, اس کتاب کا جو انہوں نے نام رکھا تھا نا, جس میں اپنی روداد لکھی ہے, اس کا نام رکھا تھا من الظلمات الی النور. اس کا معنی یہ ہے اندھیروں سے اجالے تک. آپ میں سے کسی کے پاس ہے وہ کتاب؟ شاید نام بھی پہلی بار سنا ہوگا کئیوں نے, میرے پاس ہے. اچھا اگلی بات بھی ذکر کر دوں چلتے چلتے, کاش کبھی موقع ہو تو میں آپ کو بتاؤں. حضرت کی ملاقات ہوئی تھی سن 1942 یا 43 کا زمانہ ہے, اس کے لگ بھگ مرزا ناصر قادیانی سے. یہ مرزا ناصر قادیانی کون تھا جانتے ہو؟ نہیں, مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا تھا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو تھا نا اپنا بیٹا بشیر الدین محمود, یہ مرزا قادیانی کی دوسری بیوی میں سے بڑا بیٹا تھا, اس کا یہ بیٹا تھا. حضرت کی اس سے ملاقات ہوئی ہے اور حضرت نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 114 اور صفحہ نمبر 115 پر وہ واقعہ لکھا ہے. سوال و جواب حضرت کے ہوئے ہیں اس سے, لیکن وہ چیز قابل دید ہے. موقع ہوگا تو کبھی سنائیں گے. خیر, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن واقع ہی نورانی شیشہ ہے, تو آپ کو اور ہمیں اپنے آپ کو قرآن پاک کے نور کی روشنی میں سلجھانا چاہیے یا نہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, حضرت کعب احبار نے فرمایا یہ معنی ہے اس کا. دوسرے علماء نے فرمایا کہ کچھ علمی اختلاف کے اظہار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اونچا مقام بخشا, اور نبوت سے اونچا مقام. اچھا آخری بات بھی سن لیں. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ ہیں کہاں, فرمایا میرے ساتھ ہیں, تو ہنس دیے. فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا ان کی روح قبض کرنے کے لیے. حضرت ادریس کے سامنے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت اب لیٹ جائیے کہ حکم خدا آ گیا, اور لیٹ گئے تو روح حضرت نے قبض کر لی. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ حضرت ادریس کو اللہ نے پھر وہیں رکھا. بعض علماء اس طرف بھی نکلے ہیں کہ حضرت ادریس بھی زندہ ہیں, جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, لیکن صاحب قصص الانبیاء اور دوسرے علماء نے فرمایا کہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے اس دنیا میں واپس آئیں گے, اس لیے کہ ان کی خوشخبری حضرت محمد الرسول اللہ دے کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آسمان کا سورج پھٹ سکتا ہے, لب مصطفیٰ کی جنبشیں غلط نہیں ہو سکتی. ہاں رہ گیا مسئلہ حضرت ادریس کا. وہ فرماتے ہیں حضرت ادریس زندہ نہیں ہیں, بلکہ حضرت پر وہیں پر وفات پیش آ گئی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ احادیث طیبہ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے ہیں تو حضور نے خود فرمایا کہ چوتھے آسمان پر میری حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی تھی علیہ السلام. پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا؟ اور ایک آخری بات یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت ادریس کی تاریخ کافی میں نے دیکھنے کی کوشش کی, آخر میں حضرت کی قبر کا کہیں نشان مجھے نہیں ملا. حالانکہ میں نے ذکر کیا تھا مورخین کے حوالے سے حضرت آدم کی قبر کا نشان کچھ نہ کچھ انداز تک وہ پیش کرتے ہیں, حضرت حوا کا بھی وہ پیش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ روایت کی روشنی میں, اور حضرت شیس کا بھی وہ پیش کرتے ہیں, لیکن حضرت ادریس کے بارے میں قبر کی نشاندہی پر کسی عالم نے ذکر ہی نہیں لکھا.
پتہ چلتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ جو ماجرا ہے نا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اس لیے یہاں تک حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور کچھ اکابر نے ان کے ملفوظات، ان کے ارشادات سنائے ہیں، لیکن 13 ارشادات بڑے مشہور ہوئے حضرت کے. ان میں سے اگر ان 13 میں آپ پہلا نمبر پڑھو نا تو اس میں حضرت نے توحید ہی کا سبق پڑھایا ہے. کس کا سبق پڑھایا ہے؟ توحید ہی کا سبق پڑھایا ہے. 13 تعلیمات کا خلاصہ حضرت کا لکھا گیا ہے، اور ان کو 13 نمبر دیے گئے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5. ان میں سے جو پہلا نمبر ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ادریس نے توحید کا سبق پڑھایا. کس کا سبق پڑھایا؟ توحید کا سبق پڑھایا. اس لیے ہمارے قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چاہے کچھ بھی آپ کہیں، انبیاء علیہم السلام کی جو تعلیمات ہیں، ان کے تعلیمات کا جو محور ہے وہ سمجھ میں یہی آتا ہے کہ لا الہ. وہ کہتے تھے لوگو پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگو پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں انبیاء کا نقش قدم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے آخر میں علماء نے یہ چیز لکھی ہے کہ پھر جب وہ وقت آیا تو اسی وادی میں ابلیس آ نکلا. اس کی اگلی کڑی ہم انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ پڑھیں گے، لیکن انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ جمعہ میرا یہاں نہیں ہے، انشاءاللہ تنگ چھنگ میں ہوگا، لیکن جمعہ تو بہرحال ہوگا. آپ حضرات آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہاں، اس لیے جمعہ آپ اپنی پابندی سے ادا کریے گا، وہی ٹائم وہی ترتیب رہے گی. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو جب اگلے جمعے سے لوٹیں گے تو پھر ہم اس سلسلے کے اگلی کڑی چلائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.